وبركاته نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما ابدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کام ایسا شہ کربلا کر گئے، کفر و ظلمت جہاں سے مٹا کر گئے، نقش دین محمد جما کر گئے، امت مصطفیٰ کا بھلا کر گئے، کعبد اس عنایت پہ لاکھوں سلام، کعبد اس عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایسے تو کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے، اور ہر زمانے میں لوگوں نے سرکار امام حسین کی غلامی کو اپنے نصیبے کی معراج تصور کیا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کا اصلی شہنشاہ، جس کو ہر مسلمان خواجہ خواجگان والی ہند عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ بارگاہ سرکار امام حسین میں یوں عرض کرتے ہیں: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سردار ندار دس در دست یزید، حقا کے بلا الہ است حسین۔ یہ سرکار خواجہ خواجگان عطائے رسول نے کہا تو پتہ چلا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث اور بڑے سے بڑا قطب، یہ سب مانگتے ہیں، بھکاری ہیں، سوالی ہیں دربار سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین اس عظیم ذات کا نام ہے جو 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو غالباً اس دنیا میں تشریف لائے، اور اپنی پوری حیات ظاہری میں تقریباً آپ نے 25 حج فرمائے، اور وہ سارے 25 حج آپ نے پیدل چل کے کیے، کسی سواری کا استعمال نہیں کیا۔
جبکہ سواریوں کی کوئی کمی نہیں تھی سرکار امام حسین کے پاس، لیکن یہ آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کی پرہیزگاری تھی، اور مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ سے آپ کی محبت تھی کہ آپ نے 25 حج پیدل چل کے فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے خواب دیکھا۔ حضور میں نے خواب دیکھا لیکن میں وہ خواب بیان کرنے سے ڈرتی ہوں سرکار۔ حضور نے فرمایا ام فضل کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت ام فضل کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ ٹکڑا لا کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ ٹکڑا لا کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ام فضل یہ خواب بہت اچھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا اور پھر تم اسے لا کر کے میری گود میں لو گے۔ اور ہوا بھی یہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نواسا پیدا ہوا اور آپ کی گود میں دیا گیا، اور وہ امام حسین ہے۔ جب حسین پیدا ہوئے تو عرش والوں نے بھی مبارکباد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور حضرت ام فضل ہی فرماتی ہیں ایک روز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے کیا دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، آقا آپ رو رہے ہیں، سرکار کس چیز میں آپ کو تکلیف پہنچائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے خبر دی کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے عرش والے اس کے پیدا ہونے کی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں، میں مبارکباد لے کر کے آیا ہوں، لیکن آقا ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو ایک میدان میں بلا کر کے قتل کر دے گی اور آپ کا نواسا شہید کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور دوسری روایت اسی سے تعلق رکھنے والی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ہے۔ مولا کائنات فرماتے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی مجھے جبریل نے خبر دی کہ ایک میدان میں میرے حسین کو میری ہی امت قتل کر دے گی۔ ایسی ہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، ایسی ہی روایت اور دوسرے اصحاب سے بھی مروی ہے۔ اچھا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ روایتیں ایک جیسی روایت اور حضور رو بھی رہے ہیں ہر بار، اور جو سچویشن بیان کی جا رہی ہے اس کے حساب سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اس راوی کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں تھا، یعنی ہر بار ایک الگ الگ شخص کا اس بات کو بیان کرنا
یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں ہی، آپ کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کئی بار امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا امام حسین کی یاد کرنا حضور کی سنت ہے، حضور امام حسین کی یاد میں رونا حضور کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے ایک خاتون کو دروازے پہ کھڑا کیا اور فرمایا دیکھو میں اندر ہوں حجرے میں اور اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے میرے پاس آنے والے ہیں، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دروازے پہ پہرا دیا، میں کسی کو اندر نہیں جانے دے رہی تھی، اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، کھیلتے کھیلتے آئے اور اچانک کمرے کے اندر چلے گئے۔ میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کے فرمایا حسین کو آنے دو، حسین کو آنے دو۔ جب حسین اندر گئے تو فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے سنا کہ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کسی کمرے کے اندر کوئی رو رہا ہو تو وہ کتنے زور سے روئے گا، کتنی آواز سے روئے گا کہ کمرے کے باہر کھڑے انسان کو رونے کی آواز آئے گی۔ آپ فرماتی ہیں میں اندر گئی تو میں نے کیا دیکھا، حضور امام حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں اور پھر گود میں بٹھا کر کے گلے سے لگائے ہوئے ہیں اور حضور زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آقا نے ابھی فرشتے آئے تھے اللہ کی جانب سے، انہوں نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پیارا نواسا ہے جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ہی امت آپ کے اس نواسے کو قتل کر دے گی۔ حضور نے فرمایا اسی درمیان میں مجھ سے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اللہ رب العزت حسین اور ابراہیم دونوں کو جمع نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک کو اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ حضرت امام حسین حضور کے نواسے ہیں اور حضرت ابراہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضور کے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو پسند فرما لیجیے تو آقا آپ کس کو رکھنا پسند فرمائیں گے اور کس کو دینا پسند فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو فاطمہ کا دل دکھے گا، علی کا دل دکھے گا، اور میں فاطمہ اور علی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اور میں خود بھی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ابراہیم چلے جائیں گے تو صرف مجھے غم ہوگا اور میں اپنا غم خود برداشت کر لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے فرمایا کرتے تھے یہ میرا حسین وہ ہے جس کو میں نے ابراہیم کو دے کر کے حاصل کیا ہے، ابراہیم کو دے کر کے میں نے حسین کو پایا ہے۔ اے میرے صحابہ میرے حسین سے محبت کیا کرو اس لیے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین سے محبت کرو، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ حسین کی محبت اللہ کی محبت، حسین سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ سے ایسی روایتیں ملتی ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام آیا، ہم حضور کے دروازے پہ تشریف لے گئے، حضور باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ حضور نے کمبل اوڑھا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کمبل کے اندر کوئی سامان حضور نے اپنے بازوؤں سے باندھ رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور برآمد ہوئے، حضور تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے دونوں کانوں سے کچھ چیزیں لٹک رہی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے پہلو میں ہیں، آپ کے دامن کرم میں ہیں؟ آقا یہ کیا چیز ہے؟ حضور نے کمبل ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ سے امام حسن لٹک رہے تھے، ایک ہاتھ پر امام حسین لٹک رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفۃ المسلمین ہوئے، جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کل ہی میں نے عرض کیا کہ خطبہ کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، اسلام میں خطبے کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عمر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین کھیلتے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ کے ہاتھوں میں کنکر تھے اور کنکر کھیلتے ہوئے امام حسین مسجد نبی میں آئے۔ حضرت عمر کو ممبر پہ دیکھا تو آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا عمر میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر جاؤ، میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر جاؤ۔ یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے محبت سے امام حسین کا ہاتھ چوما، ان کی پیشانی کو چوما اور عرض کیا حسین آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ مولائے کائنات بیٹھے ہوئے تھے، کہا امیر المومنین میں نے تو ہرگز نہیں سکھایا ہے یہ بات، حسین اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، حسین اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، اس لیے میں یہ بات ہو ہی رہی تھی۔ امام حسین پھر کہنے لگے عمر میرے بابا کے منبر سے نیچے اتر جائیے، میرے بابا کے منبر سے نیچے اتر جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محبت میں آ کر منبر سے نیچے اترے، گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ وہ عمر جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ ہے کہ جس کی خوشبو سے بھی شیطان بھاگتا ہے، جس گلی میں عمر جاتا ہے اس گلی میں شیطان قدم نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری فرما دیا۔ حضور نے فرمایا عمر وہ ہے کہ میرے اسلام کا جلال عمر ہے، میرے اسلام کا وقار عمر ہے۔ عمر وہ ہے کہ جس کے مشورے پر اللہ قرآن نازل کرتا ہے، جس کے مشورے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کا قانون نافذ کرتے ہیں۔ وہ عمر جس کی اتنی شان ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے خوف رکھنے والا ہے، اپنا محاسبہ کرنے والے عمر، اپنے اعمال کا جائزہ لینے والے عمر، اللہ اور رسول سے ڈرنے اور رسول سے حیا کرنے والے عمر، تمام امت مسلمہ کا یکساں دھیان رکھنے والے عمر، جو انصاف والے عمر۔ آج بھی دنیا جب انصاف کا نام لیتی ہے تو اگر سب سے پہلا کوئی انصاف کرنے والا انسانوں میں اگر ڈھونڈا جاتا ہے، انسانوں میں ڈھونڈا جاتا ہے نبیوں کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ عمر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے بعد میں اپنے سر سے اپنا امامہ اتارتے ہیں اور اپنے بال پکڑ کر کے کہتے ہیں حسین عمر کے سر پہ جو یہ عزت کے بال ہیں اللہ نے اگائے ہیں اور تیرے خاندان کے صدقے میں اگائے ہیں۔ عمر عزت والا نہیں تھا،
عطا فرما دی، تیرے نانا نے ہمیں دامن کرم میں لیا اور ہمیں عزت عطا فرما دی۔ جب نماز جمعہ ہو گئی، امام حسین کو گورے میں اٹھایا حضرت عمر، اپنے گھر لے کر کے گئے، اپنے گھر میں بٹھایا اور کہا حسین کرم فرمایا کرے، کبھی کبھی میرے بھی گھر تشریف لایا کرے، کرم فرمایا کرے، کبھی کبھی میرے بھی گھر تشریف لایا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبت فرماتے تھے حضرت امام حسین وعلیٰ جدہ علیہ السلام سے کہ آپ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے جو ارکان تھے، یعنی جو لوگ بادشاہ کو مشورہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ، اس کو مجلس شورا کرتے ہیں، جو مشورہ دیتے ہیں کہ حکومت کیسی چلانی ہے، کیا کرنا ہے، کہاں فوجیں بھیجنی ہے، کس چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ یہ میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت امام حسین آئے تو آپ کو ملنا تھا حضرت عمر سے، لیکن جب دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر کے بیٹے، کہاں کھڑے؟ دروازے پہ۔ حضرت امام حسین سے سلام دعا ہوئی، آپ نے کہا عبداللہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ امیر المومنین کچھ ضروری مسائل پر لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں تاکہ وہ میٹنگ ختم ہو جائے تب میں اندر جاؤں، میٹنگ ختم ہو تب میں اندر جاؤں۔ حضرت امام حسین نے یہ سنا، جب سننے کے بعد امام حسین وہاں سے واپس ہوئے، جب واپس ہوئے، جب میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یعنی آپ کے بیٹے نے خبر دی کہ حسین آئے تھے، وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے لیکن آپ میٹنگ میں تھے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے دروازے پہ گئے اور کہا حسین عمر سے کیا خطا ہوئی جو بغیر ملاقات کیے واپس آ گئے؟ حضرت امام حسین نے کہا امیر المومنین آپ لوگوں کے ساتھ بزی تھے، آپ لوگوں کے ساتھ مصروف تھے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ کہا لوگوں کے ساتھ مصروف ہونا اور ہے، خلافت کے معاملات اور ہیں، یہ ساری چیزیں اور ہیں، حکومت اور ہیں، آپ کیوں واپس آ گئے؟ آپ کو کیا کام تھا؟ حضرت حسین نے کہا مجھے ایسا کوئی ضروری کام نہیں تھا، آپ سے ملنے کا دل کیا تھا، میں آ گیا، پتہ چلا آپ کام میں ہے تو واپس ہو گیا۔ کہا حسین ایسا نہ کیا کرے، چاہے جتنی ضروری فیصلے ہو، چاہے جتنی ضروری میٹنگیں ہو، چاہے جتنے ضروری کام ہو، عمر کچھ بھی کر رہا ہو، اگر آپ کو ملنا ہو تو آپ عمر کے دروازے پہ نہ آیا کرے، کسی کو بھیج دیا کرے کہ وہ عمر کو بلا کر کے لائے۔ عمر آپ کے نانا کے گھر کا غلام ہے، آپ مخدوم زادے ہیں، آپ مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حکم بھیج دیا کیجیے، عمر آپ کے دروازے پہ چلا آئے گا۔ وہ عمر جس کی عادت شیدا قتل، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، وہ عمر جس سے منافقین بھاگتے ہیں، وہ عمر جس نے حدود اسلامیہ کو اتنا پھیلایا کہ آپ کے دور خلافت میں 60 لاکھ مربع میل پر مملکت اسلامیہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ وہ عمر یہ ہیں کہ ایسی عزت کرتے ہیں امام حسن حسین کی کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو خادم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ظاہر سی بات ہے، مقام و مرتبہ اور چیز ہے اور ایک خاندانی عزت اور چیز ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ بڑا کون چھوٹا کون، سب ہمارے آقا ہیں، سب سرکار ہیں ہمارے، ہم کو بڑے چھوٹے سے مطلب نہیں، لیکن یہ تو ہے اگر آپ کسی پیر کے مرید ہیں تو یہ اصول تو آپ کو معلوم ہے
کہ آپ کے پیر کا بیٹا بھی آپ کا پیر ہے۔ اگر آپ اپنے پیر کے بیٹے کو اپنا پیر نہیں مانتے تو پھر آپ ابھی کامل مرید نہیں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان، طلحہ، زبیر، بلال و سلمان سب کے پیر ہیں، اور یہ مصطفیٰ کے لاڈلے شہزادے ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے انتہا محبت کیا کرتے تھے حضرت حسنین کریمین سے۔ اب شہادت کیا ہے؟ ویسے تو اور بھی واقعات ہے، 1 2 10 15 نہیں، ہزاروں واقعات اور ہزاروں روایتیں حضرت حسنین کریمین کی فضیلت میں، آپ کی شانوں میں موجود ہے۔ ایک روایت اور بیان کرتا ہوں کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات ہے اس وقت کے ایک دن مدینہ میں کسی شخص کا انتقال ہوا، کسی صحابی کا انتقال ہوا۔ اچھا، صحابہ کا بھی انتقال ہوتا تھا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، تو ان کی تمنا ہوتی تھی کہ ہمارے جنازے میں حسین تشریف لانے چاہیے۔ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے نا کہ ہماری شادی میں پیر صاحب آنے چاہیے، ہمارے بیٹے کا فنکشن ہے تو پیر صاحب آنے چاہیے، ہمارا فلاں کا انتقال ہوگا تو پیر صاحب آنے چاہیے، پیر صاحب آ کے دعا کریں گے۔ اچھی بات ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ کی مرضی ہے، پیر صاحب کو بلائیے، کسی کو بلائیے، قاضی القضات کو بلائیے، آپ کی مرضی ہے، بلانا چاہیے اگر اللہ نے دولت دی ہے، لیکن امام کا حق نہیں ختم کرنا چاہیے، ہے نا۔ جنازہ ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا حضور آپ جنازے میں تشریف لائیے۔ جنازہ لا کر کے رکھ دیا گیا، لوگ صفے بنا کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب صفے بنا کر کے لوگ کھڑے ہو گئے، اس صف میں ایک بزرگ شخصیت تھی جن کو حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ اجل صحابہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ 3 حضرات سے یہ روایت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پہ یہ تینوں بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہیں جو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی مسئلہ نہ سمجھ آئے تو کس سے پوچھے؟ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھے۔ امت کا سب سے بڑا قاضی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ علم بے انتہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر کہ دین سے 1 انچ ہٹ کے بات نہیں کرتے، اور عمر ان کی اتنی تھی اس وقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی عمر 70 کو پار کر گئی تھی۔ اور اب تو وہ زمانہ آیا کیونکہ حضور نے جب پہلا پردہ فرمایا، کب امام حسین کی عمر غالباً 7 سال یا 8 سال تھی۔ اب جب امام حسین 21 سال کے یا 18 سال کے ہیں، اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں، سب لوگ صفے لگا کر کے کھڑے ہیں۔ بھائی مہمان خصوصی آخر میں تو آتے ہیں، اور جہاں حسین جہاں ہو وہاں دوسرا کون مہمان خصوصی ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے امام حسین تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا جہاں امام حسین نے گھوڑا روکا ہے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا گڈھا ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے بارش۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دوڑے اور آپ نے اپنا رومال نکالا اور اس گڈھے میں رکھ دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، آپ نے سائڈ میں اپنی جوتیاں اتاری، آ کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جیسے امام حسین جوتیوں کی طرف مڑے، عبداللہ ابن مسعود ایک 16 17 سال یا 18 19 سال کے نوجوان کی
ایک 80-82 سال کا بوڑھا شخص جو عزیز صحابہ میں سے ہیں، وہ ان کی جوتیاں اٹھا کر کے لا رہے ہیں، اپنے رومال سے صاف کرتے ہیں اور امام حسین کو پیش کرتے کہتے شہزادے یہ جوتیاں پہن لیجیے اور میری خدمت قبول کیجیے۔ پتہ چلا صحابہ کا بھی عقیدہ تھا جس سے حسین راضی ہوتا ہے اس سے مدینے کے تاجدار راضی ہو جاتے ہیں، جس سے حسین خوش ہوتے ہیں اس سے مدینے کے سلطان خوش ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ خدمتیں کیا کرتے تھے، صحابہ نذرانے پیش کیا کرتے تھے، صحابہ تحفے پیش کیا کرتے تھے، صحابہ حسنین کریمین کی بارگاہ میں حاضریاں دیا کرتے تھے۔ تحفے اور ہدیے تو ایسے پیش کیے جاتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار دولت امام حسن کو پیش کرتے تھے۔ 10,000 سونے کے سکے، 1 لاکھ سونے کے سکے پیش کرتے تھے۔ لیکن یہ بات اور ہے کہ امیر معاویہ خوب پیش کرتے تھے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ نے بہت سارا مال حضرت امام حسن کی بارگاہ میں غالباً 10,000 سونے کے سکے پیش کیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے تو ان کے دل میں آیا یار میں اتنا ہدیہ پیش کرتا ہوں، میں تو کافی ہدیہ دے دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ خیال آیا، لوگوں کو خیال آتا نا ہم تو امام صاحب کو اتنا سارا دے دیتے ہیں، اتنے پیسے دے دیتے ہیں، یہ تو بلڈنگ بنا لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے دل میں خیال آیا میں تو کافی ہدیہ پیش کرتا ہوں، لیکن بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے۔ حضرت امام حسن نے ان کے چہرے کی رنگت دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ ان کے دل میں بات آ رہی ہے کہ کافی نذرانہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، مجھ کو یہ خیال آیا ان کے دل میں۔ حضرت امام حسن نے اپنے غلام کو آواز دی اور فرمایا جوتی لاؤ ہماری۔ غلام جوتی لے کر کے آیا، آپ نے فرمایا جوتی لائے ہو رکھ دو۔ جوتی غلام نے رکھی، جوتی رکھنا تھا، فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جوتی لا کے رکھنے پر غلام آزاد کر دیا۔ اس نے کہا حضور آزاد تو کر دیا، ایک بار جوتی پہنانے کا شرف بھی دے دیجیے۔ اس نے امام حسن کو جوتی پہنائی، جوتی پہنانا تھا، آپ نے فرمایا جاؤ یہ 10,000 سونے کے سکے رکھے ہیں اور اندر کے کمرے میں 20,000 اور رکھے ہیں، وہ سارے اٹھا کر کے لے جاؤ، یہ میں تمہیں انعام کے طور پر دیتا ہوں کہ تم نے مجھے جوتی پہنائی ہے۔ پتہ چلا دولت کی کوئی حیثیت حسن و حسین کی نظر میں نہیں ہے۔ ارے جو جوتی پہنانے والے کو اتنا نوازتے ہیں وہ غلامی کرنے والے، خدمت کرنے والے اور محبت اور عقیدت رکھنے والوں کو کتنا نوازتے ہوں گے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں بار بار کربلا والوں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت تمہارے گھر میں برکتوں کا ضامن ہے۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت یہ ضمانت ہے کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤ۔ اہل بیت کی محبت اس بات کی ضمانت ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو عزت کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اہل بیت کی محبت اس بات کی گارنٹی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے گا، قبر میں بھی آسانی عطا فرمائے گا اور حشر میں بھی آسانی عطا کی جائے گی۔ یہ اہل بیت ہیں۔ اچھا میں نے کہا تو اس پر میں ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ سے، علی سے، زہرا سے، حسن سے اور حسین سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے درجے کی جنت میں رہیں گے۔ وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے درجے کی جنت میں رہیں گے۔ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ رسول اللہ کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ۔ اللہ نے جنت بھی وہ کتنی خاص بنائی ہوگی جس میں مصطفیٰ کو رکھا جائے، جہاں حضور رہیں گے۔
ویسے جو عام مسلمانوں کے لیے جنت کے حصے ہیں، درجے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے کہ کیسی کیسی نعمتیں، کسی دماغ پر اس کا وہم نہیں گزر سکتا کہ کیا نعمتیں ہیں، کوئی دل میں اس کا خطرہ نہیں گزر سکتا کہ جنت کتنی خوبصورت ہے۔ یہ تو مومنوں کے لیے ہے، جو ایمان ہے، جو ایمان کی جان ہے محمد رسول اللہ، ان کے لیے کیسی جنت بنائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے اپنے نوازوں سے، اور بار بار لوگوں سے کہا کرتے تھے، لوگوں ان سے محبت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ اب آئیے میں عرض کرتا ہوں کہ شہید کیا ہے اور شہادت کیا ہے۔ دیکھیے 3 قسم کی شہادتیں ہیں، اور میں شاید کسی وقت اجتماع کے درس کے وقت میں بیان کر چکا ہوں کہ شہادت کی کتنی قسمیں ہیں، کیسے کیسے شہید ہونے والا، کون کون سے درجے کا، کون سی کیٹیگری کا شہید ہے۔ لیکن ابھی یہ سرسری طور پر سمجھے کہ 3 درجے ہیں شہادت کے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ ہے جو دین کی بقا کے لیے، دین کی سرخروئی کے لیے، دین کو اونچا کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خالص اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لڑتا ہوا میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، وہ شہادت کا سب سے پہلا درجہ ہے، اسے شہادت حقیقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شہادت قطعی ہے اور بھی شہادت حقیقی۔ اب یہ تینوں کیٹیگریز ہے شہادت کی۔ اب اس کا فائدہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ مشکوٰۃ شریف میں ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوا شہید ہوا، جب اس کو ضرب لگتی ہے، جب اس کو ضرب لگتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ کے راضی ہونے کا مطلب ہے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ضرب لگتی ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو اس کی روح کو، اس شہید ہونے والے کو سیدھے جنت کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں شہید وہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پروردگار اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے شہید وہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے خاندان کے 70 افراد کے لیے اس کی گواہی قیامت کے دن شفاعت منظور کر لی جاتی ہے، تو قیامت کے دن 70 خاندان کے اپنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ شہیدوں کو وہ تاج عطا فرمائے گا قیامت کے دن کہ اس کی چمک کو دیکھ کر کے سارے اہل محشر کی آنکھیں چونبھیا جائے گی، خیرہ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید کو اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرمائے گا کہ جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کروایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہیدوں کی قسم، شہیدوں کے فضائل بیان کیے ہیں، شہیدوں کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا انعام ہے۔ ایک جگہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں اور ایک سبز رنگ کے یعنی ہرے رنگ کے پرندے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کا پرندہ ہے، اور اس پرندے کے اندر ڈال کر کے اس کو جنت کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جنت میں جہاں چاہتا ہے گھومتا ہے، جنت کی جو نعمتیں چاہتا ہے کھاتا ہے۔ یہ عام شہیدوں کی بات ہوئی۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بات حسین کی نہیں ہے، یہ اوروں کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اللہ 70
70 لوگ ان کے اس کے خاندان کے اس کے صدقے میں قیامت میں بخش دے گا۔ یہ دوسرے شہیدوں کی بات ہے۔ حسین کا مرتبہ تو وہ ہے، حسین کا رتبہ تو یہ ہے، قیامت کا دن تو آنے دو، پتہ چل جائے گا سب کو کہ حسین کربلا، حسین میدان محشر میں آئیں گے، فرشتہ اللہ کی طرف سے آواز دے گا، جو جو حسین سے محبت رکھنے والے ہیں آگے آگے حسین چلیں گے، پیچھے پیچھے سارے چاہنے والے چلیں گے، اور منادی ندا دے گا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، حسین اور ان کے غلام جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حسین وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ امت کو معاف کر دے گا۔ ہاں معاف کرے گا، بالکل معاف۔ حسین سے محبت کر کے تو دیکھو، دنیا میں بھی فائدہ پتہ چلے گا تمہیں، آخرت میں بھی پتہ چلے گا۔ ہاں امام حسین کی محبت تو وہ ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ارے امام حسین کی محبت کیا کہوں، امام حسین کی اولادوں کی محبت کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ پتہ ہے ایک پہلوان سمجھتے نا، کشتی لڑنے والا، بغداد میں ایک پہلوان تھے، اور اتنے بہترین پہلوان تھے کہ بادشاہ کی طرف سے کبھی لڑنا ہوتا تو ان کو بلایا جاتا۔ اور اس بغداد شہر میں ایک گھر تھا، اس گھر میں کچھ لوگ رہتے تھے، وہ سید زادے تھے، اولاد رسول، لیکن زکوٰۃ فطرہ خیرات کو لے نہیں سکتے کیونکہ ناجائز ہے ان کے لیے، مجبوریاں ہیں، وقت کے حالات پریشان کر رہے تھے۔ وہ سید زادے بغداد میں گھومتے ہیں، روزی تلاش کرنے کی کوشش کرتے، کوئی انتظام نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک اعلان سنا کہ بادشاہ کی طرف سے کشتی کا مقابلہ رکھا گیا ہے۔ بادشاہ دیکھیں گے کشتی کا مقابلہ، اور اس کشتی کے مقابلے میں بادشاہ کی طرف سے جو پہلوان ہیں جس کا نام جنید ہے، اسے جو ہرا دے گا اسے بے انتہا انعام اکرام دیا جائے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ زکوٰۃ خیرات تو میں لے نہیں سکتا کیونکہ سید زادہ ہوں، ہمارے اوپر ناجائز ہے، تو کیا کریں؟ کہا کسی طریقے سے جنید کو اگر ہرا دوں، لیکن حال یہ تھا جنید بہترین پہلوان تھے، کسی سے نہیں ہارے تھے اب تک، بڑے بڑے پہلوانوں سے کشتی کر چکے تھے لیکن کسی سے نہیں ہارے، اور یہ جو سید زادے تھے دبلے پتلے تھے، طاقت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جسم میں جان بھی نہیں تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنا نام لکھا دوں۔ جب نام لکھانے گئے تو لوگ ہنسنے لگے، کہا آپ لڑیں گے جنید سے؟ اپنی حالت دیکھی آپ نے، آپ جنید سے لڑیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں لڑوں گا۔ سوچنے لگے کہ کیا کروں، نام تو لکھا چکا ہوں۔ جنید کے گھر پہ گئے، پہلوان کے گھر پہ گئے، اور اس سے کہا جنید تم کشتی کرنے والے ہو بادشاہ کی طرف سے، اور جو تمہیں ہرا دے گا بادشاہ انہیں انعام دے گا۔ دیکھو میں تمہارے نبی کی اولاد سے ہوں، تم محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو، میں ان کی اولاد سے ہوں، میرے گھر میں پاکے چل رہے ہیں، میرے گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے۔ جنید ایک مہربانی کرو، اس کشتی میں تم مجھ سے ہار جاؤ، اس کشتی میں تم مجھ سے ہار جاؤ، مجھے انعام ملے گا تم کو ہرانے کے بدلے میں، اس انعام سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر دوں گا کچھ دنوں تک۔ اور یاد رکھنا جنید، ہمارے رسول ہیں، ہم سید زادے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اس ہار کے بدلے میں قیامت کے میدان میں کائنات کے تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے، سب کے سامنے تجھے نانا جان سے میں عزت دلواؤں گا، اہل محشر میں کے سامنے تجھے عزت دلواؤں گا، اس کا بدلہ دلواؤں گا۔
جنید پہلوان نے سوچا کہ چلو ہمیشہ تو جیتتے آئے ہیں، ایک بار رسول کے خاندان کے لیے ہار گیا تو کیا ہو جائے گا؟ پلان بن گیا، کہا ٹھیک ہے سید صاحب آپ آ جائیے، میں آپ سے ہار جاؤں گا۔ کشتی کا دن آیا، جنید اکھاڑے میں آئے اور سیدزادے بھی آئے۔ جب ایک دوسرے سے بھڑے تو سیدزادے کی طاقت نہیں لگتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا جنید اگر تم نے ذرا سا جھٹکا بھی دیا تو میں گر جاؤں گا، اور اگر میں گر گیا تو پھر انعام نہیں مل سکے گا مجھے۔ جنید میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، ہار جا مجھ سے۔ جنید نے کہا ہاں میں ہار جاؤں گا، اور تھوڑی دیر میں سیدزادے نے دھکا دیا، جنید بغدادی زمین پر گر گئے۔ جنید ایک پہلوان تھے، سرکاری پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کی طرف سے لڑتے تھے، لیکن خدا کے رسول کی اولاد کے لیے زمین پہ گرے۔ اللہ نے ایسا اٹھایا، وہ زمین پہ آلے رسول کے لیے گرے تھے، اللہ نے اٹھا کے ایسا ولایت کا مقام عطا کیا کہ آج ان کو سید الطائفہ جنید بغدادی کہا جاتا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کہا جاتا ہے، وہ جنید بغدادی جس کو آج دنیا کا ہر مسلمان اگر کسی بھی سلسلے کا مرید ہو، جنید بغدادی ہر مرید کا پیر ہے۔ اور ایک کمال تو یہ ہے جنید بغدادی خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری کا بھی پیر ہے، اور بغداد کے تاجدار غوث الاعظم دستگیر کا بھی پیر ہے۔ یہ عظمت ہے اہل بیت کی، جو اہل بیت کے لیے گر جاتا ہے اللہ اسے اٹھا کر کے بلندیوں پہ رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو۔ اس لیے یہ داستانیں بیان کی جاتی ہے۔ کربلا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دلوں میں اہل بیت کی محبت جاگ جائے، دلوں میں اہل بیت کا پیار جاگ جائے۔ اگر ہم دنیا سے اہل بیت کی محبت لے کر کے جائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منہ دکھانے کا سامان ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا، حضور فرماتے ہیں وہ مرا نہیں، اس کا نام اللہ کے نزدیک شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ جو اہل بیت کی محبت دل میں لے کر کے مر جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو پنجتن پاک اہل بیت کی محبت میں اس دنیا میں رکھے، اور اسی محبت پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ